اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری کہ عبادت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کی بندگی کریں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ بن پڑے، آدمی کسی بھی مقام پہ نہ پہنچ سکے، تو کم سے کم چیز جس سے کہ رابطہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ اس کی اس نے تاکید بھی کی ہے اور تعلیم بھی دی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت دراصل اس کے رسول کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن بھی کا ماننا بھی رسول کا ہی ماننا ہے، اس لیے قرآن کو بھی ہم رسول کے ہی واسطے سے مانتے ہیں۔ اطاعت کے جن پہلوؤں کی طرف توجہ ضروری ہے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت میں عمل کی ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد اور اندرونی کیفیت کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں بھی احکام کی تعلیم دی وہاں پر اس بات کی خاص طور پہ تصریح کر دی ہے کہ عمل تو ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو اس عمل کو اس کی نگاہوں میں مقبول بنائے گی وہ دراصل اس کے پیچھے کیفیت ہے۔ صلاۃ میں خشوع ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا تو وہ نماز یہاں قبول بھی ہوگی اور اس سے وہ منافع بھی حاصل ہوں گے جو زندگی کے اندر حاصل ہونا چاہیے۔ آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کو جو کچھ پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ ہے جو کہ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ حج کے بارے میں بے شمار احکام ہیں، ہر جگہ یہ کہا گیا ہے اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے، تھوڑی بہت کمی ہو جائے، بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لمن اتقیٰ، اگر تقویٰ دل کے اندر موجود ہے۔ تو جہاں بھی جو بھی حکم دیا گیا ہے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ آدمی صرف ظاہری مراسم کے چکر میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ اس کی روح اور مقصد سے غافل ہو جائے۔ اور امتوں کے اوپر جب زوال آتا ہے تو یہ ایک بڑی خرابی نمودار ہوتی ہے کہ جزیات اور فروعیات اور ظاہری چیزوں کا اہتمام اس حد تک پہنچتا ہے کہ بس صرف وہ ظاہری ظاہر رہ جاتا ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بنی اسرائیل پر تنقید کی ہے وہاں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں کو جہاں بھی پکارا تو اس بات کی طرف بہت وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا۔ بعض انبیاء نے تو بائبل میں جو ان کی تقریریں نقل کی گئی ہیں یوں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری یہ جو تم لوبان جلاتے ہو اپنی مسجدوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اس کی ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ انصاف کرو، بیواؤں کی خدمت کرو، اور عبادتیں اور تقویٰ کی مظاہر تو بہت ہیں لیکن زمین کے اندر بے انصافی ہے اور ظلم ہے۔ یہ ساری تقریریں جو نقل کی گئی ہیں قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر، یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ اگرچہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو مقدم ہونا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ اطاعت کے پیچھے اس کی روح ہے، اس کا مقصد ہے کہ جو حاصل ہے۔